تو مثلا یہ ہے کہ وضو ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک بنیادی شرط ہے وضو شروع کرتے وقت، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کہنا. بسم اللہ. ٹھیک، کیونکہ اس میں اگر آپ اللہ کا نام لیے بغیر وضو کریں گے تو وہ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو بسم اللہ کریں، اور اس میں نیت ہونی چاہیے آپ کی. نیت، اس کے لیے کوئی پروننسیشن کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ کہنا نہیں ہے. نیت کا مطلب آپ کے ذہن میں ہو کہ میں وضو کر رہا ہوں بسم اللہ، پھر یہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو وضو میں اور صبح یا ایسے ہی فریش ہونے کے لیے آدمی پانی چہرے پہ ڈالتا ہے تو کوئی فرق نہیں رہے گا. تو ایک چیز تو اس کے اندر بسم اللہ یہ کہنا شروع میں یہ ہے. وضو میں پانی اتنا استعمال کیجئے جتنی جائز ضرورت ہے، بلا وجہ پانی بہانا شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے اتنا آپ استعمال کریں، یہ اصول بتایا گیا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک مد میں وضو کر لیا کرتے تھے، اس میں آپ کا پورا وضو ہو جایا کرتا تھا. جہاں جتنی پانی کی ضرورت ہے آپ اتنا لگائیں، ضائع مت کریں، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب وضو کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں. ہر عضو یعنی ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی، پھر چہرہ، پھر ایک ہاتھ کوہنی تک اور دوسرا ہاتھ کوہنی تک، پھر پاؤں مسا کو چھوڑ کر، یہ 3 بار کرنا چاہیے. ہر عضو 3 بار، اور سر کا مسا 1 بار. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر عضو کو 2 بار دھوئیں گے. 3 کے بجائے 2 بار بھی دھویا جا سکتا ہے. مثلا 2 بار آپ ہاتھ دھوئیں گے، 2 بار کلی، 2 بار ناک میں، 2 بار چہرہ دھوئیں گے، یہ اس طرح 2 بار. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے ہر عضو کو 1 بار آپ دھوئیں گے. 1 بار ہاتھ دھو لیا، 1 بار کلی، 1 بار ناک میں، 1 بار چہرہ، اور اسی طرح سے پورا 1 مرتبہ. یہ تینوں طریقے درست ہیں. چوتھا ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پانی بعض اعضاء 3 بار اور بعض اعضاء 2 بار یہ بھی ہو سکتا ہے. 3 2 یا 2 3 یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ چوتھا طریقہ ہوا. لیکن ان چاروں طریقوں کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ حصہ پورے کا پورا گیلا ہو جانا چاہیے، ویٹ ہو جانا چاہیے. ڈرائی رہا تو پورا وضو باطل ہو جائے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے. پورا ویٹ ہو. مثلا ہاتھ دھو رہے ہیں آپ تو پورا ہاتھ جو ہے کوہنی سمیت پورا ہاتھ بھیگ جانا چاہیے. چہرہ دھو رہے ہیں تو پورا چہرہ آپ کا گیلا ہو جانا چاہیے. پاؤں دھو رہے ہیں تو پورا پاؤں آپ دھو لیں. یہ شرط ہے اس کے اندر. تو 1 بار اس کو تو تمام علماء نے واجب اور ضروری قرار دیا. جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، انہوں نے اس کو اجماع نقل کیا ہے کہ 1 بار دھونا یہ تو ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا. 1 بار دھونے کے بعد 2 بار کر کے دھوئیں، یا 3 بار دھونا یہ مسنون ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کام کرنے والے ہیں یا سفر میں ہیں، ان کو اس کا بہت تجربہ ہوتا ہے کہ بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ صرف ہر عضو کو 1 بار یا 2 بار دھو کر ہی وضو کمپلیٹ کر کے بھاگنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ 3 بار دھوتے رہیں گے تو آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا وہ. تو شریعت وہاں آپ کو گنجائش دے رہی ہے کہ آپ 2 بار دھو کر بھی وضو جلدی کر لیں اور جہاں آپ کو جانا ہے روانہ ہو جائیں. یہ شریعت کی اجازت ہے. گھر میں آرام سے، مسجد میں ہے، آرام سے آپ 3 بار دھوئیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن بعض حالات میں ضرورت کے مطابق 2 بار بھی آپ کر سکتے ہیں، 1 بار بھی آپ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کا وضو ہو جائے اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. ایک اس میں یہ حکمت ہے. دوسرا یہ کہ پانی کا شارٹیج ہے. اگر آپ 3 بار ہر عضو کو دھوئیں گے اور پانی بہت لیمیٹڈ ہے تو پھر پرابلم ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں 1 بار اگر آپ دھو لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ پورے حصے کو کور کر لیے ہوں. تو یہ چیز بھی وہاں پر یعنی سمجھیے کہ اس میں بھی ہمارے لیے مصلحت رکھی گئی ہے. مسح البتہ جو ہم کریں گے وہ 1 ہی بار، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے مسح برأسہ واحدتن، کلیئر الفاظ واحدتن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کتنی بار کیا؟ 1 بار کیا. تو 3 بار نہیں دھونا ہے، 3 بار نہیں، 1 بار کرنا ہے. یہ زیادہ بہتر اور اولا شکل ہے اس کی. اور پھر جن کی ماشاءاللہ داڑیاں ہیں ان کو جو ہے تھوڑا سا خلال بھی کرنا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ اندر تک پانی پہنچ گیا ہے.
ایسا نہ ہو کہ اوپر سے ہی آپ دھو لیں، اندر بالکل جو ہے پانی نہ پہنچے، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا اس کو خلال کر لیں، یہ اس طرح سے اندر تک پانی پہنچ جائے گا۔ اسی طرح سے انگلیوں کے پوروں کے درمیان جو ہے فاصلہ جو ہے اس میں بھی خلال کرنا چاہیے، یہ بھی مسنون ہے، یہ ہاتھ کے بھی اور پاؤں کے بھی۔ خاص طور پر بعض موسم اور بعض علاقوں میں اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سردی کا موسم ہے تو یہاں جلدی پانی نہیں پہنچتا، تو جب تک کہ آپ خاص توجہ نہ دیں اس پر۔ اسی طرح پاؤں کے درمیان بھی انگلیوں پر پانی ذرا دیر سے پہنچتا ہے، تو اس میں بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں توجہ کیسے کریں گے؟ خلال کرنے سے۔ خلال کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی ایک انگلی سے اگر آپ اس طریقے سے اس کو کر لیں گے تو مطلب یہ ہے کہ اندر کا حصہ کور ہو جائے گا۔ صرف پانی لے کر ایسے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، انگلیاں ایسی بند ہیں، تو اس سے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جو حصہ ہے ڈرائی رہ جائے گا، سوکھا رہ جائے گا، تو آپ کا وضو خراب ہو جائے گا پھر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ وہ لوگ جو اپنی ایڑیوں کو پوری طرح نہیں بھگاتے تو وہ جہنم سے ڈریں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی حصہ خشک رہ جائے تو وہ حصہ جہنم کا حصہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے وضو کرتے وقت توجہ کی ضرورت ہے تاکہ پورے کا پورا حصہ ہو جائے۔ اب اس میں ایک اور جو اہم مسئلہ ہے مسح کے بارے میں، یہاں پر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے لوگوں سے۔ تو مسح کرنے کے سلسلے میں جو ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ رکھیں کہ زیادہ بہتر اور صحیح ہے کہ مسح کرنے کے لیے بھی جیسے آپ فریش واٹر تو لیں گے، یعنی اپنے ہاتھ دھو لیے کوہنی تک، اس کے بعد تازہ پانی سے یعنی انگلیوں کو بھگا کر پھر مسح شروع کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا آپ کا کہ وہی جو گیلے ہاتھ ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ویسے ہی لے کر آپ پھیر دیں، ایسے نہیں، فریش پانی لیں گے اس کے لیے۔ اور دوسرا یہ کہ کان کے لیے الگ پانی کی ضرورت نہیں ہے، جیسے حدیث کے مطابق اور اکثر ائمہ اس کے اندر ان کی یہی تائید ہے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کا یہی ہے کہ ایک ہی پانی سر اور کانوں کے لیے کافی ہو جائے گا، الگ سے لینے کی ضرورت اس میں نہیں پڑے گی کہ سر کا کرنے کے لیے الگ لیں پھر کان کا کرنے کے لیے الگ کریں۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ اگر الگ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، مگر حدیث میں چونکہ کلیئر ہے ایک بار کا، تو اس لیے ایک بار لے لیں۔ اور الاذنان من الرأس، کان کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ سر کا حکم ہے، تو اسی میں وہ کور ہو جائے گا، ایک بار کافی ہو جائے گا۔ اب اس میں مسح کے بارے میں ایک اور بھی ہے کہ مسح شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پر ہوگا، کیونکہ اس میں بھی زیادہ تر جو ہے گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جو مسح فرمایا کرتے تھے، جیسے اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت سارے لوگ اس کے اندر مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، تو عموماً لوگ اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے، جبکہ اگر ہم اس پر توجہ دیں تو ہم صحیح طور پر وضو کر سکتے ہیں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مسح فرمایا کرتے تھے وہ سر کے شروع کے حصے سے، اور پھر وہ جاتے جاتے جہاں بال ختم ہوتے ہیں، قفا یہ گدی کا حصہ، یعنی جہاں بال ختم ہو رہے ہیں آپ کے وہاں تک۔ تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پانی سے لے کر یہاں سے لے جائیں گے اس کو شروع سے، اور یہاں لے جانے کے بعد جہاں بال آپ کے ختم ہو رہے ہیں یہاں تک ہاتھ جائے گا، پھر اس کو ایسے ہی واپس لے آگے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ جو انگلیاں ہیں سباحتین، یہ جو انگلیاں ہیں شہادت کی انگلیاں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ کان کے اندرونی حصے میں اور انگوٹھا اوپر کے حصے میں اس طرح سے کر کے یہ اوپر کے حصے سے آپ اس کو کور کریں گے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح، یہ حدیث کے مطابق مسح ہے۔ یہاں کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، ادھر نہیں ہے ایسا جو موسٹلی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر اس کے بعد آپ پاؤں کو دھوئیں گے، پاؤں کو بھی دھونے کا یہی پروسیجر ہے جیسے دوسرے اعضاء کو دھویا گیا تھا، 3 مرتبہ، رائٹ کو پہلے لیفٹ کو بعد میں۔ یعنی یہ تو شریعت کا ایک جنرل حکم ہے کہ وضو کرنے میں پہلے دایاں اور اس کے بعد بایاں، پہلے سیدھے ہاتھ رائٹ ہینڈ کو دھوئیں گے پھر لیفٹ ہینڈ کو، اسی طرح رائٹ پاؤں کو پہلے دھوئیں گے پھر اس کے بعد لیفٹ کو دھوئیں گے۔ یہ ترتیب جو ہے وضو کی ہر جگہ اسی طرح سے چلتی رہے گی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پسند فرماتے تھے کہ ہر چیز میں آپ جو ہے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، رائٹ ہینڈ سے شروع کیا جائے، پہلے رائٹ سے پھر اس کے بعد لیفٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اسی طریقے سے عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ہمارا وضو یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ وضو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں خاص طور پر فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر دوسری حدیث میں اس کا جو آخری حصہ ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ یا اللہ مجھے پاک لوگوں میں سے، توبہ کرنے والے لوگوں میں سے بنا دے۔ اگر اس طرح کی ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الا فتحت لہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے۔ تو اس دعا کو بھی پڑھتے رہیے اور آپ لوگ بھی اس دعا کو دہرائیے تاکہ اس کا جو پورا فائدہ ہے وہ پورا فائدہ ہو سکے۔